جی اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں سے کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی ایشو ہو تو پہلے ہم وہ کرتے ہیں اور پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ اوکے، ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک چیپٹر 3 کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے رفلی تھوڑا سا پڑھا تو تھا آرگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں، اس میں کاربوہائیڈریٹ کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ان ڈیٹیل ہم نے وہ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم چلے گئے تھے واپس جو بیسکس تھی الکین الکین الکائن کی، ان بیسکس پہ ہم چلے گئے تھے، تو اس لیے ہم وہ کر نہیں پائے سارا۔ تو ہم سٹارٹ سے اسی طرح لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میکرو مالیکیولز۔ میکرو مالیکیولز میں ہم نے جو پڑھنے ہیں وہ بیسیکلی ہوں گے بایو مالیکیولز، جن کو ہم نام دیتے ہیں۔ میکرو ورڈ جو ہے وہ ہائی مالیکولر ویٹ رکھنے والے مالیکیولز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور مالیکیولز مین مالیکیولز ہی ہیں۔ میکرو ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مالیکولر ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ اسمالر مالیکیول جو ہیں وہ مل کے ایک بڑا مالیکیول بناتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے جو اسٹڈی کرنے ہیں ان میں ایک آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے، نمبر 2 پہ لپڈز ہے، نمبر 3 پہ پروٹینز ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی جو مین فوکس ہے وہ ان تین کی طرف ہوگا، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہم نے پڑھنے ہیں۔ بیسیکلی یہی تین ہیں۔ اگر آپ کورس کنٹینٹ کو دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو مینلی یہی ملیں گے، آپ کو کاربوہائیڈریٹ، لپڈز اور پروٹینز۔ اس میں سب سے پہلی کلاس جو ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے، وہ ہے کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹ کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے ہائیڈریٹڈ کاربنز۔ آج کے بعد فرسٹ 10 منٹس کے بعد میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گا کلاس میں، کیونکہ ہمارے لیے کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ کے ان اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو کاربوہائیڈریٹس کو ہائیڈریٹڈ کاربنز بھی کہا جاتا ہے۔ ہائیڈریٹڈ کاربن مینس دوز کاربن وچ کنٹین واٹر، ایسی کاربن جن میں واٹر ہو۔ ان کا جنرل فارمولا جو ہے وہ CnH2O
N ہے. یہ ان کا جنرل فارمولا ہے. اس کے بعد اس کی 3 کلاسز ہیں, ان کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. اس میں سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ ہے مونو سیکرائڈس. سیکنڈ کلاس جو ہے وہ ہے ڈائی ٹرائی ٹیٹرا ای ٹی سی. تو آگے آپ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. 2 ہوں گے تو ڈائی, 3 کے لیے ٹرائی, 4 کے لیے ٹیٹرا, 5 کے لیے پینٹا, ہیگزا, ہیپٹا, آکٹا, ڈونا. تو ان سب کلاسز کو بیسیکلی ایک نیو کلاس میں کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے, وہ ہے اولیگوسیکرائڈ. اور تھرڈ ون جو لاسٹ ہے وہ ہے پولی سیکرائڈس. یہ ہم کلاسیفیکیشن جو کر رہے ہیں یہ نمبر آف یونٹ کی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں کہ کتنے مونومر یونٹ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی گریڈیشن کی طرف جائیں, سب سے پہلے آپ کو ایک ورڈ عمومی طور پہ یوز ہوتا ہے پولیمر. آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ پولیمر کیا ہوتے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس, آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ پولیمرز ہوتے کیا ہیں؟ اس میں 2 ورڈ ہیں. پولی مینز مینی اینڈ مر مین یونٹ. یہ ایسے مالیکیول ہوتے ہیں جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے یونٹ مل کے ایک بڑا مالیکیول بناتے ہیں. اسمالر چھوٹے چھوٹے مالیکیول مل کے ایک بڑا مالیکیول بنائے, ان کو پولیمرز کہا جاتا ہے. بیٹا اپنا مائک آف رکھا کریں. اس کے بعد آتا ہے کہ ہاؤ پولیمرز آر فارمڈ, پولیمر بنتے کیسے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو چھوٹے یونٹس ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں, کنڈنسیشن کے تھرو وہ بڑے مالیکیول میں کنورٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب اسمالر یونٹ ملتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایک مالیکیول لاس کرتے ہیں, جس سے وہ کنڈینس ہو کے ایک پولیمر کی فارم میں جاتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, عمومی طور پہ آپ کسی حوالے سے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پروٹینز کی بات کر لیں, اگر ہم پروٹینز کی بات کریں تو 2 امائنو ایسڈ ملیں تو ایک پروٹین کے سٹرکچر کا کچھ حصہ بنتا ہے. اب یہاں پہ 2 مونومرز ہیں. مونو آپ اسمال کہہ سکتے ہیں, ایک یونٹ جو ہے
मोनो 1 के लिए यूज होता है, और मर यूनिट ये एक यूनिट है, दोनों अलग अलग यूनिट है। अब इन दोनों की यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जब सिस्टम को छोड़ेगा तो -H2O हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा तो ये एक पॉलीमर बनने की तरफ एक स्टेप है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के बनने के लिए इस तरह के 10,000 मोनोमर यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। कोई भी पॉलीमर जब हम उसको बात कर रहे होते हैं तो पॉलीमर मीन पोली मीन मैनी और मर मीन यूनिट, उसमें बहुत ज्यादा यूनिट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। देखिए मैंने कहा है पॉलीमर्स क्या हैं कि जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं। अब वो जो एक यूनिट होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ किसी एक यूनिट को, ये एक यूनिट है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। ये एक मोनोमर है, सिंगल यूनिट है। इसके जैसा ही दूसरा अमाइनो एसिड मिला है उसके साथ, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से वाटर जो है वो निकल गया है, और एज अ रिजल्ट जो आपके पास मॉलिक्यूल बना है ये प्रोटीन का एक स्टेप है। जब इस तरह के ये जो यूनिट हैं मोनोमर्स हैं, इस तरह के 10,000 मोर देन 10,000 और 10,000 मोनोमर जब मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट वो क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो है उसको हम नाम देते हैं पॉलीमर का, क्योंकि वर्ड हम वहां पे यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें मैनी यूनिट्स हैं। यहाँ पे फायजा बतूल कह रही हैं कि उनकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। फायजा को मैंने अलाउ तो किया था, अब इंटरनेट इशू है तो उसको मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता। आप लोगों को पहले भी कहा है कि अपना इंटरनेट इशू जो है इसको आप लोगों ने खुद से चेक करना है, और पहले तैयारी कर लिया करें कि अगर कहीं सिग्नल नहीं है तो आप जगह चेंज कर लिया करें। ओके, ये तो है हमारा पॉलीमर की हद तक। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनमें एक कार्बोहाइड्रेट्स है, एक लिपिड्स हैं और एक प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के हवाले से तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि प्रोटीन पॉलीमर की फॉर्म में है, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिट जो हैं वो मिलेंगे और एक जॉइंट मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे आपके पास। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप लोगों ने ये देखना है, ये चीज़ें देखनी है कि छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली टाइप हमने वैसे वो डिफाइन कर ली थी, उनमें मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं और तीसरी पॉलीसेकेराइड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड्स को। अच्छा, अगर नेम से हम देखें तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये मोनोसेकेराइड्स हैं, एक ही यूनिट है। मोनो मीन्स वन है, तो एक ही यूनिट है इसमें। एक बात तो क्लियर है कि हम इसकी ब्रेकडाउन से कोई और इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। तो मोनोसेकेराइड जो कंसिस्ट करता है वो आपके पास
3 to 9 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं। अब हम कार्बन की बेस पे मोनोसेकेराइड्स को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स के नेम जो हैं वो कार्बन की क्वांटिटी की बेस पे रखे जाते हैं। अगर 3 कार्बन हो तो वो आपके पास आएगी ट्राइओसिस। अगर 4 कार्बन हो तो उन्हें क्या कहेंगे? टेट्रोसिस। 5 वाली को पेंटोसिस। 6 कार्बन वाली को हेक्सोसिस। इसी तरह हेप्टोसिस, ऑक्टोसिस और नोनोसिस। लेकिन आपने जो मेनली पढ़ने हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी तौर पे जो यूज़ होते हैं वो ये हैं हेक्सोसिस, या कभी कभी आप पेंटोसिस को भी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपने इनकी तरफ जाना है। तो इसकी डिवीजन करते हुए हम कहते हैं कि इसमें 3 to 9 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आपके पास ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। मोनोसेकेराइड्स को डिफाइन करते हुए आप इन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इनको हम डिफाइन करते हुए जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप इन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर आप इन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जी, आप में से कौन बताएगा कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है? जी स्टूडेंट्स, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। मैंने आपको कहा भी था कि ये आपने याद करने हैं। अच्छा, वर्ड पोली किस लिए यूज होता है? मैनी के लिए, ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए। हाइड्रोक्सी किस लिए यूज होता है? ओ एच, इसको हाइड्रोक्सल, जी जी हाइड्रोक्सल के लिए। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाए थे। मैंने कहा था ये याद भी करने, अगर आपको याद होते तो आपको क्लियर हो जाता। मोनोसेकेराइड की डिफाइन करते हुए एल्डिहाइड की जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का उसको रिप्रेजेंट किया जाता है CHO से, और कीटोन का जो ग्रुप है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले से। इट मीन्स के मोनोसेकेराइड ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले कीटोन्स भी हो सकते हैं, कि दोनों ग्रुप इनमें फॉल करेंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोनिक ग्रुप भी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे किसी भी एक क्लास को। ये जो आपने 3 कार्बन पे ट्राइओसिस का है, 4 कार्बन पे टेट्रोसिस, 5 कार्बन पे पेंटोसिस, 6 कार्बन पे हेक्सोसिस। आपके पास सबसे सूटेबल और बेस्ट एग्जांपल जो है वो हेक्सोसिस की है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे चलें। ओके, हम एग्जांपल काउंट करते हैं ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की।
یہ آپ کے پاس دو ایگزامپل ہیں گلوکوز کی اور فرکٹوز کی. گلوکوز کو پینٹا ہائیڈروکسی ایلڈیہائڈ بھی کہا جاتا ہے. گلوکوز کا دوسرا نام جو ہے وہ پینٹا ہائیڈروکسی ایلڈیہائڈ ہے. اور فرکٹوز کا دوسرا نام اب یہاں پہ جب ہم نے ان کو ڈیفائن کیا تو ہم ان کو ایک ڈویژن ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم ایک ڈیفینیشن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ نمبر آف کاربن کتنے پریزنٹ ہیں. تو آپ بتائیں گلوکوز میں نمبر آف کاربن کتنے ہیں اور فرکٹوز میں نمبر آف کاربن کتنے ہیں؟ سکس ہیں. سکس ہیں. 6 ہیں. تو ہم ان کو دوسرے طور پہ ہیگزوزز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ 6 کاربن والے ہیں. 6 کاربن والے کو ہیگزوزز بھی کہا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ فنکشنل گروپ کا ڈفرینس ہے. یہاں پہ فنکشنل گروپ گلوکوز کے کیس میں ایلڈیہائڈی گروپ ہے, لیکن فرکٹوز کے کیس میں کون سا گروپ آ رہا ہے؟ کیٹونک گروپ آ رہا ہے. کاربونائل کمپاؤنڈ کی دونوں طرف سی سی بانڈ ہے. یہ جو کاربن کی لائن میں نے ڈرا کی ہے یہ بھی کاربن ہے اور یہاں پہ دوسری جو ہے وہ بھی کاربن ہے. اچھا اسٹوڈنٹ, یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہاں پہ ان کا انٹرنیٹ ویک ہونے کی وجہ سے یہ جو دو اسٹوڈنٹس ہیں, آئی تھنک سو بشرا اور دوسرا فائزہ, یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا کہ میں ان کو الاؤ کروں. میسج ضرور آتا ہے لیکن میسج کی ہی یاد تک آتا ہے, آگے ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. جی اسٹوڈنٹ, میری آواز کا بھی کوئی آ رہا ہے ایشو یا بتائیں مجھے. نہیں سر, آواز آ رہی ہے. سر آپ کی آواز کلیئر ہے. اوکے, یہ کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پہ مقدس لکھ رہی ہیں کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. اس کے بعد میرب نے کہا ہے سر کاربوہائیڈریٹ کے اسٹرکچر میں ہوتے ہیں. اوکے, یہ بیٹا اسی وقت نا آپ ایسا کریں کہ آواز کے ساتھ آپ بولا کریں. آپ لوگ کو مائک اوپن کرنے کی فل پرمیشن ہے, آپ کسی بھی وقت مائک اوپن کر کے کوشچن کریں, بلکہ روکیں. جہاں تک آپ لوگوں کے ایشو ہے آپ لوگ روکیں. جب تک ایک ٹاپک کلیئر نہیں کریں گے ہمارا نیکسٹ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بتائیں گلوکوز اور فرکٹوز میں کوئی ایشو ہو آپ لوگوں کو, گلوکوز اور فرکٹوز کے اوپن اسٹرکچر میں. اچھا ایک چیز اور ہے, گلوکوز اور فرکٹوز کا مالیکولر فارمولا سیم ہے, وہ دونوں کا C6H12O6 ہی ہے. فرکٹوز کے لیے بھی یہی فارمولا ہے اور گلوکوز کے لیے بھی یہی فارمولا ہے. ایسے کمپاؤنڈز جن کا مالیکولر فارمولا سیم ہو اور اسٹرکچرل فارمولا ڈفرینٹ ہو, ان کو ہم بولتے ہیں آئسومرز. اور اس فنامنا کو آپ نام دیتے ہیں آئسومیرزم کا. یہاں تک کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. اوکے, سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. مریم. جی جی.
थिंक सो उनके अपने मोबाइल में या इंटरनेट का इशू है. रीवा यहाँ पे ग्रुप में ना मैसेज कर दें इसे, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि इशू उसकी तरफ है, हमारी तरफ इशू नहीं है. अच्छा, ये आप लोगों ने देख लिया. हमने मोनोसेकेराइड की एग्जांपल भी देखी, उसमें हमने हेक्सोजेस को डिस्कस कर लिया. दो हेक्सोजेस है, एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है. इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से वो कंडेंस फॉर्म में आएंगे. वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह. जब पीपीटी में जाता हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा वहाँ पर. अभी यहाँ पे हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है. तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल. इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. हाइड्रोलाइज मीन वाटर में अगर डिजॉल्व करें तो ये 2 यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकते. देखिए, ब्रेक डाउन उसकी होती है कि हम ये तो कह सकते हैं, अगर किसी शख्स के पास 2 रुपए हैं तो उसकी डिवीजन तो की जा सकती है अभी प्रेजेंट के, इस आज के दौर में. लेकिन अगर किसी के पास 1 रुपया है तो उसकी अभी फिजिकल डिवीजन नहीं की जा सकती. उस 1 रुपए की डिवीजन फिजिकली पॉसिबल नहीं है. आज से पहले पॉसिबल होगी, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही है कि अगर कोई कंपाउंड है ही 1 यूनिट वाला, तो उसको ब्रेक करके आप उससे 2 यूनिट नहीं निकाल सकते. हाँ, अगर कोई 2 यूनिट वाला होता या 3 वाला होता, तो उसको ब्रेक करके आप उसमें से 2 या 3 यूनिट निकाल सकते. तो यहाँ पे मोनोमर्स हैं ही सिंगल यूनिट. तो जब वो सिंगल यूनिट हैं तो उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि वो अगर ब्रेक होंगे तो उनकी ब्रेकेज से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा. तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो वो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. उस फॉर्म में वो नहीं जा सकते. दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर स्वीट इन टेस्ट. जायके में ये मीठे होते हैं. They are sweet in taste. They are water soluble. They are reducing in nature. ये reducing in nature होते हैं. Reducing mean जो दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर सकते हो. रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो खुद उस पे ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही होती है. कोई भी सब्सटेंस जब किसी दूसरे नेबरर सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो खुद उस पे तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है. क्यों? क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है. लेकिन वो सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उस पे रिडक्शन होगी. तो यहाँ पे ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है मोनोसेकेराइड की, वो है दे आर
ریڈیوسنگ ان نیچر. یہ ریڈیوسنگ ان نیچر ہوتے ہیں، مینس کہ یہ دوسرے سے سبسٹانسز جو ہیں وہ گین کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. یہاں پہ پراپرٹیز کلیئر ہوگی. ہم نے مونوسیکرائڈ کے اسٹرکچرز ڈرا کیے، وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوئے. یہاں تک کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. اور فورتھ پراپرٹی ریپیٹ کیجیے گا، ریڈیوسنگ ان نیچر. جی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم جب بھی کسی بھی سبسٹانس کو ہم کہتے ہیں نا، دو چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کے پاس ریڈکشن اور ایک ہے آکسیڈیشن. ریڈکشن آپ کے پاس کیا ہے؟ گین آف الیکٹران. اور آکسیڈیشن آپ کے پاس کیا ہے؟ لاس آف الیکٹران. دوسری ڈیفینیشن جو ریڈکشن کی ہو سکتی ہے یہ ہے گین آف ہائیڈروجن. اور آکسیڈیشن کی دوسری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے گین آف آکسیجن. ریڈکشن کی تیسری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے لاس آف آکسیجن. اور آکسیڈیشن کی تیسری ڈیفینیشن ہو سکتی ہے لاس آف ہائیڈروجن. تو یہ جو ریڈکشن کا فنامنا ہے یہ سارا کا سارا پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے کس میں؟ مونوسیکرائڈ میں. دے آر ریڈیوسنگ ان نیچر، مینس کہ وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی اسپیشیز پہ یہ پیرامیٹر فالو کروا سکتے ہیں کہ وہ اسپیشی جو ہے وہ ریڈیوس ہو. تو جب وہ دوسرے کو ریڈیوس کریں گے تو خود کیا ہوں گے؟ جی یہ بتائیں. جی وہ خود آکسیڈائز ہوں گے اور دوسرے کو ریڈیوس کریں گے. تو یہ فنامنا آپ نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ دے آر ریڈیوسنگ ان نیچر. یہ نیچر میں ریڈیوسنگ ہوتے ہیں. یہاں تک کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اوکے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائی سیکرائڈ، ٹرائی سیکرائڈ، ٹیٹرا سیکرائڈ، پینٹا سیکرائڈ، ہیگزا سیکرائڈ، ہیپٹا سیکرائڈ، آکٹا سیکرائڈ، نونا سیکرائڈز. ڈونر سیکرائڈز تک ہم ان کلاسز کو کیٹاگرائز کرتے ہیں. لیکن جو ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس سارے ٹاپک میں، تو انہوں نے اس سب کلاسز کو جس میں 2 to 9 مونومر یونٹ ہوتے ہیں، 2 سے 9 مونوسیکرائڈز یونٹ ہوتے ہیں، ان سب کو مرج کر کے ایک کلاس نیو ڈیفائن کر دی ہے اور اس کا نام ہے اولیگو سیکرائڈز. ان کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان میں 2 to 9 مونو سیکرائڈ یونٹ موجود ہوتے ہیں. دیکھیں مونو سیکرائڈ میں کیا تھا؟ 3 to 9 کاربن ایٹمز، اسی لیے وہ سنگل یونٹ تھے. وہاں پہ ان میں صرف اور صرف کاربن کا سکیلیٹن تھا جو وہ یونٹ بنا رہا تھا. لیکن اولیگو سیکرائڈ کے کیس میں یہاں پہ آپ کے پاس 2 سے 9 مونو سیکرائڈ یونٹ ہے. اٹ مینس دیٹ دیز کین بی ہائیڈرولائز. ان کو ہم ہائیڈرولائز کر سکتے ہیں. ان کو ہائیڈرولائز کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھیں واٹر میں تو ہائیڈرولائز کرنے ہائیڈرولائزیبل ہیں ہی واٹر میں تو ہوئے ہائیڈرولائز.
اس سے ملے گا کیا ہمیں؟ سر سنگل یونٹ شوگر ملیں گے. جی یہ مونوسیکرائڈ جو مل کے بنے ہوئے ہیں یہ واپس ہمیں ملیں گے، وہ سنگل یونٹ ہی ہیں. اگزامپل ہم کوٹ کرتے ہیں، سب سے بیسٹ اور امپورٹنٹ اگزامپل جو ہے وہ ہے ڈائی سیکرائڈ، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سکروز ہے. سب سے امپورٹنٹ اگزامپل جو کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ سکروز کی جاتی ہے. سکروز کا فارمولا جو یہ شوگر ہے، شوگر کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے، C12H22O11. اس میں جب آپ ایڈ کرتے ہیں واٹر فار دا ہائیڈرولسس تاکہ آپ اسے ہائیڈرولائز کر سکیں، تو یہاں پہ 2 یونٹ آپ کو ملتے ہیں. ایک ملتا ہے C6H12O6 اور دوسرا یونٹ ملتا ہے C6H12O6. اچھا میں نے دونوں یونٹ کو اکٹھا کیوں نہیں لکھا اور سٹارٹ میں 2 لکھ دیتا تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یا ایک ہی جگہ پہ لکھ کے دونوں کے سائڈ پہ بریکٹ لگا دیتا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. میں نے سیپریٹ کیوں؟ یہ الگ ہے. الگ کیسے؟ سر ایک گلوکوز ہے دوسرا فرکٹوز ہے. شاباش. یہاں پہ ایک گلوکوز ہے اور دوسرا فرکٹوز ہے، کیونکہ ان کا سکیلیٹن کا اسٹرکچر کا ڈفرینس ہے، اس لیے ہم نے انہیں سیپریٹ فارم میں ہی لکھنا ہے، گلوکوز کو بھی الگ سے اور فرکٹوز کو بھی الگ سے. تو اس کی بیس پہ آپ سکروز کو سمپل یونٹس یا سمپل شوگر یونٹس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہے اولیگوسیکرائڈ. یہاں تک کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیں. اوکے تو اس طرح کی اور بھی ڈفرینٹ قسم کی جو شوگرز ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کی ڈویژن آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز جو آپ لوگوں کے لیے میں بتا دوں، عمومی طور پہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ وہی شوگر ہے، اس کے علاوہ شوگر کوئی نہیں ہے. حالانکہ شوگر کی یہ ساری کی ساری ٹائپس ہیں. دیکھیں مونوسیکرائڈ جتنے بھی ہیں وہ آپ ٹرائیوزز سے لے لیں، ٹرائیوزز، ٹیٹروزز، پینٹوزز، ہیگزوزز کی ایک سمپلر فارم گلوکوز آپ نے مطلب اس کے بارے میں آپ فیملیئر ہوں گے، ہیپٹوزز، آکٹوزز، نونوزز، وہ ساری کی ساری سویٹ ان ٹیسٹ ہے، اور ساری کی ساری کو ہم ایز اے سویٹنر یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سکروز کی جب پراپرٹیز میں ڈسکس کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں ہم ان کی پراپرٹیز کو بھی ساتھ میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلی پراپرٹی یہ ہے دے کین بی ہائیڈرولائزڈ. ان کو ہائیڈرولائز کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ ون، دے آر واٹر soluble. Number 3, they are sweet in taste. Fourth one, they may be reducing or non-reducing. ریڈیوسنگ بھی ہو سکتے ہیں اور نان ریڈیوسنگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب ان پراپرٹیز کو دیکھ کے یہاں پہ جو تھرڈ پراپرٹی ہے جس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ دے آر سویٹ ان ٹیسٹ، کہ ذائقے میں میٹھے ہوتے ہیں، تو اس کی بیس پہ ہم یہ پرپوز کر سکتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کی بہت سی ایسی فارم ہیں
جن کو ایز اے سویٹنر یوز کیا جا سکتا ہے. ہماری باڈی کن کو ڈائجسٹ کرتی ہے؟ ہماری باڈی شوگر کی کون سی ٹائپ کو ڈائجسٹ کرتی ہے اور اس سے اے ٹی پی وغیرہ جنریٹ کرتی ہے؟ گلوکوز. گلوکوز کو. دیکھیں ہمارے جو میکسیمم پیشنٹ ہیں شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ عمومی طور پہ یہی کوشچن کرتے ہیں آ کے کہ ہم نے شوگر جو ہے وہ چھوڑ دی ہے لیکن ان کی شوگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی مین ریزن ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ جن میں موجود ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج کچھ میں ہائی ہے کچھ میں کم ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ ہم اس مین پوائنٹ کو پکڑیں کہ کہاں سے یا کس پوائنٹ سے وہ ہے کہ وہ اگر عام جو آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں گھر میں اس سے آپ نکل رہی ہے گلوکوز کتنی کنٹینٹ آ رہا ہے یا کسی بھی اور پوائنٹ پہ تو وہ پوائنٹ اگر چھڑوا دیں کاربوہائیڈریٹ کسی بھی قسم سے یا کم از کم گلوکوز کو وہ لینا چھوڑ دے گلوکوز کے علاوہ وہ کوئی بھی سویٹنر یوز کر لے وہ صرف میٹھے ہوں گے اس کے علاوہ وہ باڈی میں ڈائجسٹ نہیں ہوں گے وہ ہارمفل نہیں ہوں گے. پاکستان میں تو اس کا ٹرینڈ بہت کم ہے لیکن آؤٹ آف کنٹری جب بھی آپ یورپ وغیرہ میں بات کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ کی فارم میں ہوتی ہیں. وہ جہاں پر بھی ہوں دوستوں کے ساتھ ہوں وہ شوگر فری چیزیں منگواتے ہیں اور اس میں وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو سپ کر کے پی جاتے ہیں. وہ ان کے لیے ہارمفل بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمپلر یونٹ میں جا ہی نہیں رہا. وہ باڈی کے لیے نقصان دہ تو تب ہوگا جب وہ گلوکوز کی فارم میں باڈی کو ملے گا کیونکہ ہماری باڈی جن کو ڈائجسٹ کر سکتی ہے وہ گلوکوز ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے ہارمفل کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو دیکھ لیجئے گا آپ اس ٹاپک پہ اور پڑھنا ہو تو اور بھی اسٹڈی کر لیجئے گا. تو یہاں تک کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ بتائیں. سر کلیئر ہے. اوکے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف اور وہ ہے ہمارے پاس پولی سیکرائڈس. نیم سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت سے مونومر یونٹ جو ہیں وہ کمبائن ہوں گے اور ایک بڑا مالیکول بنائیں گے. اس کی ایک شیپ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ شو کرتا ہوں. آپ اس کو دیکھیے گا آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ بنتے ہیں. اس کی ٹائپس میں سے ایک کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اتنا کافی ہے زوم ہوا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. یہ سب سے پہلے ہے پولی سیکرائڈ کی فارم ہے. یہ ہے سٹارچ. یہ سٹارچ ہے. یہ اس کے بعد سیکنڈ فارم جو ہے یہ گلائکوجن ہے اور سب سے تھرڈ فارم جو ہے وہ سیلولوز ہے. اب یہ یونٹ آپس میں جوائنٹ ہوئے گلوکوز اور فرکٹوز ہی ملے ہوئے ہیں. عمومی طور پہ گلوکوز ہی ہے کچھ پوائنٹس پہ فرکٹوز بھی ملا ہوا ہے. گلوکوز اور فرکٹوز مل کے یہ اتنا بڑا مالیکول بناتے ہیں. پھر یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ گلوکوز اور فرکٹوز آپس میں جوائنٹ کیسے ہوتے ہیں. ان کی جوائننگ جو ہے اس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ابھی تک ان کا سائیکلک سٹرکچر نہیں پڑھا. تو ابھی ہم اس کے سائیکلک سٹرکچر پہ آج نہیں جائیں گے. کل ہم اس چیز کو فوکس کریں گے سائیکلک سٹرکچر پہ. اگر آپ ابھی بھی ٹائم ہمیں ملا تو ہم اس پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ برحال آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کتنے مونومر یونٹ جو ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو کے اس طرح کی شیپ. ابھی بھی یہ ایگزیکٹ سٹرکچر نہیں دے رہے ہیں کہ سٹارچ کا یہ سٹرکچر ہے یا گلوکوز کا گلائکوجن کا یہ ہے یا سیلولوز کا. یہ ایک فارمیٹ بتا رہے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ اتنے یونٹ ہیں. پولی سیکرائڈ نیم سے ظاہر ہے کہ مینی یونٹ ہیں. مور دین 10,000 یونٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی پراپرٹیز ہم دے سکتے. دے آر ٹیسٹ لیس.
کہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ نہیں ہوتا. واٹر انسالوبل ہوتے ہیں. اس کے بعد نان ریڈیوسنگ ان نیچر ہوتے ہیں. تو یہ مینلی پولی سیکرائڈ جو ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس. اب ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ کنٹینٹ جو ہے وہ میں نے سمرائز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. ویسے تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اسٹڈی کے لیے یہ کچھ ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس گلوکوز کی سائیکلک فارم ہے. پوزیشننگ وہی ہے، جسٹ ایک پوائنٹ پہ جو آکسیجن ہے وہ کاربن کے ساتھ لنک ہو گئی ہے. باقی سارے کے سارے ویسے کے ویسے ہی ہے، آکسیجن بھی ہائیڈروجن بھی اتنے ہی ہیں. جسٹ ایک پوزیشن پہ کاربن جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ لنک ہو گئی ہے، اور وہ ہائیڈروجن جو ہے وہ دوسری کاربن کے پاس چلی گئی. یہ کاربوہائیڈریٹ کی وہ کلاسیفیکیشن تھی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کلاسیفیکیشن کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مونوسیکرائڈ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی شو کیے ہوئے ہیں. مونوسیکرائڈس کیا ہیں ان پہ کافی کچھ ڈسکس کیا. اس میں گلوکوز ہے، گلوکوز کے سٹرکچر ہیں دونوں، ڈی گلوکوز اور ایل گلوکوز. وائی وی یوز ڈی اینڈ ایل نوٹیشن؟ ڈی اور ایل کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہو؟ میں نے اس دن ویسے ڈسکس کیا تھا، آپ کو بتایا تھا. دیز کمپاؤنڈز آر آپٹیکلی ایکٹیو. آپٹیکلی ایکٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ان پہ لائٹ فال کی جاتی ہے دیز مالیکیولز کین روٹیٹ. یہ روٹیشن شو کرتے ہیں. وہ روٹیشن کلاک وائز ہو تو آپ ڈی نوٹیشن یوز کرتے ہیں، اور اگر وہ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہو تو پھر آپ اسے ایل کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے ان مالیکیولز کو یا ان سٹرکچرز کو. لیکن وہ لائٹ جو ہے وہ پلین پولرائزڈ ہونی چاہیے. ابھی جو گھر میں آپ کے پاس بلب وغیرہ ہے اس کی لائٹ پلین پولرائزڈ نہیں ہے. یا ہمارے پاس سن ہے، سورج جو ہے، اس کی لائٹ پلین پولرائزڈ نہیں ہے. اس کی لائٹ ڈفرینٹ پلینز میں آپ کو مل رہی ہے، ڈفرینٹ ریڈیشنز کی فارم میں آپ کو مل رہی ہے. ان سب کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر کے اس کو ایک ہی پوائنٹ پہ فال کرنا. ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کریں اور آگے ایک ہی ریڈیشن اس سے آؤٹ پٹ اس کی ایک ہی ہو. جتنی مرضی ریڈیشنز پیچھے سے آ رہی ہیں لیکن آگے آؤٹ پٹ ایک ہی ہو. وہ لائٹ اس پہ فال ہوگی تو پھر یہ آپٹیکلی روٹیٹ کرے گا. فرکٹوز کے آگے قسم میں یہ فرکٹوز کا سائیکلک سٹرکچر ہے. یہ بھی ویسے ہی ہے، جسٹ آکسیجن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ لنک ہو گئی ہے. جو کاربنائل کمپاؤنڈ کی آکسیجن تھی اس نے کاربن دوسری اپنی نیسنٹ کاربن جو اس کے ساتھ قریبی کاربن ہے، نیسنٹ نہیں قریبی کاربن ہے، اس کے ساتھ اس نے لنک کر لیے. آگے اس کی ٹائپس گلیکٹوز ہے، اس کا سٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے. مینوز ہے، یہ کلاسیفیکیشن بھی ہے. ٹرائیوزز، پھر ٹیٹروزز میں کون سی ایگزامپلز ہیں. ہیگزوزز ابھی ہم نے پڑھی ہیں، گلوکوز اور فرکٹوز. یہ کچھ اور ٹائپ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس انف ہے کہ آپ اس سے اسٹڈی کریں. تو یہ جو لنکیج ہے اس کا گلوکوز اور فرکٹوز کا 1,4 لنکیج، یہ ود دا ریموول آف واٹر ہوتا ہے. تو اس کو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، گلوکوز اور فرکٹوز کے 1,4 لنکیج کو.
کافی ہے یا ہم اس کو ابھی ڈسکس کر لیں؟ اوکے، تو کل ہم انشاءاللہ گلوکوز فرکٹوز کے جو 1,4 لنکیج ہے یا 1,6 لنکیج بھی ہے، جس سے جو پولیسیکرائڈز ہیں وہ آپ کے سنسائز ہوتے ہیں، جس میں سٹارچ ہے، سیلولوز ہے، گلائکوجن ہے، تو ان کو بھی ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج تک آپ کا لیسن یہاں تک ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔